مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا، اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکے، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ اور یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے، اور ہم بھی انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا، اس لیے کہ نماز مغربین کا ٹائم ہو جائے گا، تو میں پورا 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، 35 سے 40 منٹ کا زیادہ سے زیادہ پروگرام کروں گا۔ انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام طمانات جل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اگرچہ میں اسی حدیث کو جس میں امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام ہمارے 8ویں امام، ان کا فرمان جو ہے وہ یہ کہ حقیقت اسلام گناہان سے پرہیز، اور پھر گناہوں کی تشریح فرما دی کہ کون کون سے گناہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بربریت کی جو انتہا ہو رہی ہے، اور جو بدترین وہاں پر جو ہے وہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہرحال بڑے فخر کے ساتھ میں پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا ایک سسٹم اور ہمارا ایک نظام ہے، اور اسی سسٹم اور نظام کے تحت جو ہے وہ آبروئے ملت جو ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر کسی نے ہمیں جج کرنا ہو تو ہم جس سسٹم کے، جس نظام کے قائل ہیں، اس سسٹم اور نظام کے تحت جو ہے وہ ہمارے بزرگان جو ہیں وہ جو ملت کی ترجمانی کرتے ہیں، جو اقدامات کرتے ہیں، اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک سلسلہ، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور 12ویں امام کے بعد ہماری جو ہے وہ قیادت اس وقت نائب امام اجتہاد کا سلسلہ جو ہے مجتہدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ وہ ہمارے مجتہد ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ قائد ہیں، اور وہ نائب امام ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ان کو ہم اپنا جو ہے وہ فقہی معاملات کے اندر اور بہت سارے معاملات کے اندر اپنا راہبر اور قائد مانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے مجتہدین جو ہے وہ عراق کے اندر اس وقت جو مراجع اربعہ تھے ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہوا، آیت اللہ العظمہ سید سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اب جو ہے نا 3 موجود ہیں، آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ ہیں، آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر حافظ بشیر حفظہ اللہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ العظمہ شیخ اسحاق فیاض حفظہ اللہ۔ تو یہ 3 جو ہے نا، پھر ایران کے اندر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ ہے، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی ہے، آیت اللہ العظمہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ ہے، آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ العظمہ شبیری زنجانی ہے، آیت اللہ العظمہ حتیٰ اب جوادی عاملی حفظہ اللہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک لمبی لسٹ وہاں پر بھی جو ہے نا موجود ہے۔ تو یہ ایک ہمارا نظام اور سسٹم ہوتا ہے، اور ان کے اقدامات ظاہر ہے ہمارے لیے قابل تقلید بھی، اور ان کا حکم بھی ہماری سارا کو پر۔
اب یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین میں بڑے فخر کے ساتھ پراؤڈلی یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ حرم امام حسین علیہ السلام جو کہ آیت العظمت سید علی سستانی حفظہ اللہ کی زیر قیادت کام کرتا ہے، ان کی کسٹڈی کے اندر ہے اور ان کی سپرویژن کے اندر جو ہے نا چلتے ہیں سارے حرم جو ہے نا، جتنے بھی وقف شیعی کے جتنے بھی حرم ہیں، انہوں نے حرم امام حسین علیہ السلام نے اعلان یہ کیا ہے کہ جو زخمی ہیں غزہ کے اندر، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی، اہل سنت بھائی، حتیٰ اس کے اندر وہابی ہوں، ڈزنٹ میٹر، یہاں پر فرقہ واریت جو ہے نا وہ سوچ نہیں ہو سکتی، یہاں پر تنگ نظری سے نہیں سوچا جا سکتا، جس طرح کے بعض جاہل ملا جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے جو ہے نا پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے، نہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ روش ہے کہ ڈزنٹ میٹر آپ کیا ان کو کہتے ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، اور حتیٰ سید بزرگوار نے کہا تھا کہ ڈزنٹ میٹر آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں رافضی کہو، ہمیں جو کہنا ہے کہو، لیکن ہم جو ہے نا فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہیں پر جو ہے نا وہ حرم امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ جتنے زخمی ہیں فلسطینی اور غزہ کے، ان کو حرم خود وہاں سے باہر جو ہے ان کے جو ٹریول کا انتظام کرے گا، ان کو یہاں پر لے کر آئے گا اور ان کا مفت علاج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ بھی مطلب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، جو آئیں گے ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے وہاں پر، جس طرح کہ نازحین کو کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہرحال یہ ایک منیمم ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم آواز بلند کریں، پرامن احتجاج کریں، اپنی نگاہوں کو کھول کے رکھیں اور حقیقت کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز محترم، واقعہ کربلا جو 1400 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم اپنی ججمنٹ پاور کو سٹرونگ کریں۔ تاریخ کے تناظر میں بیٹھ کر ہم یہ دیکھیں کہ کوفیوں نے کہاں غلطی کی تھی، مسلمان تھے، اور حتیٰ ان کے اندر سلمان ابن سرد خدائی کی قیادت میں بہت بڑا لشکر جو صاحب شمشیر تھا اور جن کو جنگجو کہا جا سکتا تھا، وہ تھا کہ نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ وہ مسلمان تھا، وہ شیعیان حیدر قرار میں سے تھے۔ اب ان کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال کر غلط ججمنٹ کے ذریعے جا کر بیسمنٹس کے اندر اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر لیا، چھپ گئے، اپنے طور پر جو ہے نا وہ لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے۔ تو کیا ان کا لا تعلق ہونا اللہم لعن من سمعت ذالک فرضیت بے اس زمرے میں نہیں آئے گا؟ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ بعد میں انہوں نے توابین کے نام پر جو نہضت شروع کی، جو موومنٹ شروع کی، اور اس کے اندر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں، جس کا مطلب تھا کہ یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو جان پیاری نہیں تھی، ان کی ججمنٹ غلط تھی، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکے، وہ پہچان نہیں سکے حق کیا ہے باطل کیا۔ اور بائی دا وے عزیزان محترم، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ یہ سمجھتے کہ بلیک اینڈ وائٹ 2+2 4 کہ جناب ایسے پتہ چل جاتا یہ حق اور یہ باطل۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ازل سے لے کر آج تک یہ جو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے پہچانا کہ یہ حق ہے اور باطل ہے۔ پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا یہ فرمان کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون، پھر یہ نہ کہنا پڑتا کہ جناب جو ہے جب فتنہ ہو تو اس میں ایک اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر جب حق و باطل کا معرکہ ہو تو اس کی صحیح ججمنٹ ہی در حقیقت جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا راز ہوتی ہے، کہ آپ وقت پر پہچان جائیں حق کہاں پر کھڑا ہے، دیٹس اٹ۔ اور اگرچہ یہاں پر کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، بلکہ یہاں تک تھا کہ اللہم ادر الحق حیث ما کان علی، کہ جس طرف علی مڑے حق اس طرف موڑ دینا۔ تو یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے مراد اس وقت وجود مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے مراد کیا ہے، وہ فکر علی، یعنی آج بھی حق علی علیہ السلام کی فکر کے ساتھ۔ اور مولا کائنات کی فکر کیا ہے، وصیت میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کل ظالم خصمہ وللمظلوم عونا، یہ فارمولہ ہے،
یہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے اور وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہتا ہے تو فرمان مولا کائنات علی بن ابی طالب فارمولہ ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ شمس کے اندر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے الہام کر دیا, ہم نے حق و باطل کو بیان کر دیا. اب جو حق کے راستے پر چلے گا, پیوریفائی کرے گا اپنے آپ کو, تو وہ جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا, وَإِلَّا ناکام ہوگا. تو یہاں پر بھی آ کر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ حق کا فارمولہ دے دیا گیا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو, ظالم اگرچہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو اس کی مخالفت کرو, اور مظلوم اگرچہ آپ کا ظاہری طور پر دشمن کیوں نہ ہو, کافر کیوں نہ ہو, اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو. اب ہر کوئی کہے گا کہ آقا ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. کون ہے جو ظالم کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو مظلوم کی حمایت نہیں کرنا چاہتا؟ لیکن پرابلم کہاں پر ہے؟ تشخیص کے اندر کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. وَإِلَّا ہر دور کے اندر ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہر زمانے میں طاقت جس کے پاس تھی, حکومت جس کے پاس تھی, اختیار جس کے پاس تھا, خائن مورخ, آج کے زمانے کے جرنلسٹ, ظاہر مطلب وہ جو ہسٹورین تھے اس زمانے کے اندر, ان کو آج کے زمانے میں فری لانسر جو جرنلسٹ تھے, تو آج کے زمانے میں کیا خائن صحافی موجود نہیں ہے, تلوے چاٹتے ہوئے نظر آنے والے صحافی موجود نہیں ہے, صاف سفید جھوٹ بولنے والے. مطلب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ دنیا پڑھی لکھی ہے, دنیا سمجھدار ہے, میس کمیونیکیشن اس وقت جو ہے نا وہ ٹولز موجود ہیں. تو آج کل کے زمانے میں اٹس ناٹ دیٹ ایزی حق کو چھپانا, لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ہاں حق کو چھپایا جا سکتا ہے. اور یہی مورخین نے خیانت کی تھی, اور آج کے صحافی اور جرنلزم اور میڈیا وہی خیانت کر رہا ہے. تو ان کی خیانت کی وجہ سے تاریخ کے اندر ڈگ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تو سارا کوفہ ہی جو ہے نا وہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا, اور امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند نہ کر رہے ہوتے. تو وہاں سے لے کر آج تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق کو پہچاننا آسان نہیں ہے, محنت کرنی پڑے گی. یہ دیکھنا کہ واقعی ظالم کون ہے آسان نہیں ہے, پہچاننا پڑے گا. وہ بڑی مشہور مثال ہے, اگرچہ مزاق میں کہی جاتی ہے لیکن حقیقت ہے, کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو مار رہی تھی اور رو رہی تھی. ہمسائی نے پوچھا کہ تم مار بھی رہی ہے, رو کیوں رہی ہے؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ دوسروں کو یہ لگے کہ یہ مجھے مار رہا ہے, نہ کہ میں اس کو مار رہا ہوں. تو یہ کوئی یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ جوک نہیں ہے, صرف یہ مینٹیلٹی ہے, یہ ٹریجڈی ہے, اور یہ اسٹریٹجی ہے. انفیکٹ میں یوں کہوں گا کہ مارنے والا ہمیشہ ظالم اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے, وہ مارتا اور روتا ہے. اور آج یہ صہیونی سے جو ہے نا وہ ریاست, وہ یقین مانے بالکل وہی کرے, مارتی اور روتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں, اور اس کو مظلوم ثابت کرنے والوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی تشخیص دینا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. پھر بہت ساری مسئلے ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, نیوٹرل ہو جاتے ہیں. ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے, پہچان نہیں پاتے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو 50 مرتبہ زیارت پر جا چکے ہوئے ہیں, زیارت عاشور انہوں نے پڑھی ہوگی, زیارت وارثہ انہوں نے پڑھی ہوگی, قمیضیں اتار کر انہوں نے سینہ کوبی کی ہوگی, ماتم کیا ہوگا, سر منہ پیٹا ہوگا, کالے کپڑے پہنے ہوں گے, مجالس میں شرکت کی ہوگی, ہو سکتا ہے زنجیر مارے ہوں اپنے جسموں کے اوپر انہوں نے, یعنی زنجیر کا ماتم کیا ہوا ہو, سینے پر, کمر پر, سر پر کما مارا ہوا. اور کیا فائدہ اس کا جب 1400 سال کے بعد, یا آپ کی 50 سال کی اگر عمر ہوگی, یا 60 سال کی ہوگی, یا 40 سال کی ہوگی, یا کما مارنے کے باوجود آج تک آپ کو یہ سمجھنے کی کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, اور یہاں پر جو ہے نا حق کیا اور باطل کیا ہے. اور ابھی بھی بیٹھ کر آپ جو کہتے ہیں کہ میں تو مزے سے جناب جو ہے نا وہ فلاں فلاں چیزیں کھاتا ہوں, سو واٹ مین, اور ریسیپیاں بتا رہے ہیں. مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے یہ؟ تو کیا فائدہ ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, اس ماتم کا, اس مجلس کا, اس عزاداری کا. بھئی یہ ساری عزاداری اور بائی دا وے معذرت کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کر بات کروں گا کہ یہاں پر ماتم اور عزاداری بائی دا وے صرف اور صرف بھی مقصد سینہ کو بھی کرنا نہیں ہے. یعنی سینے کے اوپر اگر کسی کا ہاتھ پڑتا ہے, یا کسی کا زنجیر پڑتا ہے, یا کسی کا جو, تو اس کا مقصد ہے, مقصد. اور مقصد یہ ٹریننگ ہے. ائمہ علیہ السلام نے جو عزاداری پر اتنی تاکید کی ہے, وجب لہ الجنہ کہا ہے, اس کا مقصد ہے تاکہ یہ ٹرینڈ ہو سکیں, تاکہ حق و باطل کی پہچان کر سکے, تاکہ ججمنٹ ان کی سٹرونگ ہو سکے, تاکہ یہ پہچان جائے حق کے اور باطل کے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ امیر شام کی مکاریاں جو ہے اس کے سامنے
یہ ڈٹ کر کھڑے اور ان کو پتہ چل جائے کہ امیر شام کی تمام تر مکاریوں کے باوجود حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ صفین کے مقابلے، صفین کے میدان میں بعض کوفیوں کی طرف صاف بات کر دیتا ہوں، ہمارے وہ جو ابو موسیٰ اشعری تھے ان کی طرف بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف وہ ہے، مجھے نہیں پتا حق کیا اور باطل کیا. اور پھر مالک نے جب تلوار نکال کے کہا نہیں یہ بتاؤ دن ہے یا رات، اس نے کہا دن کا نہیں، کہا رات، کہا رات. کہا تم تلوار دیکھ کر اگر دن اور رات میں تشخیص نہیں کر سکتے، حق و باطل میں تشخیص کرو گے؟ تو یہاں پر آ کر اگر جنگ صفین کے اندر کھڑا ہو کر مجھے نہیں پتا حق کہاں پر ہے، وہ تم مسلمان ہو، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ حق کیا اور باطل کیا، اس کا معیار اور ملاک کیا ہے. تو عزیزان محترم بینگ سیڈ دیٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں آسان ہے؟ نہیں ہے آسان. آج کے زمانے میں بھی کیا یزید موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. آج کے زمانے میں شمر موجود نہیں؟ موجود ہے. آج کے زمانے میں ابن زیاد موجود نہیں؟ موجود ہے. اگر ہم نے ابن زیاد کو پڑھا ہو، شمر کو پڑھا ہو، عمر ابن سعد کو پڑھا ہو، اگر ہم نے یزید کے کردار کو پڑھا ہوا ہو، شمر ابن ذوالجوشن کے کردار کو پڑھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. آج اسی آئیڈیالوجی کے لوگ ہمارے دائیں بائیں فل پڑے ہوئے ہیں اور اسی کی اسٹریٹجی کے مطابق چلنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، جیلوں میں ڈالنے والے، اور مطلب جو ہے نا وہ ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے والے، ننگی ویڈیوز بنا کر جناب بلیک میل کرنے والے، عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے. کوفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہی ہوتا تھا نا. ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ گردن اڑا دو، ان کی عزت و ناموس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہونی چاہیے، مال ان کا محفوظ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو زندان ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت مختار کی آنکھ کو ضائع کر کے جناب جو ہے نا وہ ڈال دیے تھے، جہاں پر ان کی ملاقات پھر جو ہے وہ میسم تمار سے ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ جھلک دیکھ رہے ہیں اور آج کے زمانے میں کوئی فرق نظر آتا ہے 1400 سال کے بعد، تو اگر آج کے زمانے میں ایکشن میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایکشن کرنے والا اس کو آپ جو ہے نا وہ کیا کہیں گے؟ مطلب رضی اللہ کہیں گے اس کو. پھر وہی کہیں گے یا تو شمر آج کے زمانے کا، یہ عمر ابن سعد آج کے زمانے کا جو امام حسین کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، یا مطلب جو ہے نا وہ تو ابن زیاد ہے جو مکاری اور چلاکی کے ذریعے آ کر جو ہے نا بیوقوف بنا کر کوفہ والوں کو اور پھر وہاں سے لشکر تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پر تو یزید ہے جو طاقت کے نشے میں مست شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خط لکھ کر کہا کہ جناب ان کی بیعت لو وائلہ ان کی گردن اڑا دو. اور ایٹ دی اینڈ جناب جو ہے نا وہاں پر پھر وہ چھڑیاں لے کر امام حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی جناب جو ہے توہین کر رہا تھا. تو زیرو مطلب تاریخ کے واقع کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ویسا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے تو فوراً پہچان لیں، تطبیق کر سکیں. یقین مانیے مطلب I don't see کہ there is any benefit. صرفاً جو ہے وہ بغیر نیت کے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی آؤٹ پٹ کے عزاداری کا جو ہے نا ایس سچ کوئی فائدہ نہیں ہے. ثواب ضرور مل جائے گا، گناہوں سے بخشش بھی ہو جائے گی، لیکن وہ جو مقصد ہے وہ ایسے حاصل نہیں ہوگا. عزیزان محترم، آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ بہرحال یہ ہے ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کہ حرم امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا، حق ادا کیا ہے. تو اب ہمارا بھی یہ وظیفہ بنتا، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یقین مانیے جو ویڈیوز مجھ سے تو دیکھی نہیں جا رہی. اور 6 سال کے بچے کو اگر بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں اور وہ بیچارہ جناب چپ کر کے بیٹھا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور پھر جب اس کو بتاتے ہیں اس کو گلے سے لگاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اس کو دیکھ کر بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مظلوم ہیں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اگر وہ حکم آ جاتا ہے مجتہد کی طرف سے تو ظاہر ہے جس پر وہ حکم صادق ہوگا پھر اس کو حکم کی تعمیل کرنا ہوگی. لیکن اس وقت جو ہے نا ان کی مدد کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے خلاف ہونے والے پراپیگنڈا کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے. آج اگر غلط پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، اگر آج میڈیا کے اندر باتوں کو چھپایا جا رہا ہے، اگر ان کے ظلم و ستم، ہاسپٹل کے اوپر حملہ کر کے ہاسپٹل کو، ڈاکٹرز کو، مریضوں کو مار دیا، ہاسپٹل کا ملیہ میٹ کر دیا، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا نہیں اور یہ اور وہ، تو ڈیفینیٹلی بیٹھ کر یہاں پر انکاؤنٹر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ غور و فکر کریں اور بیٹھ کر جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر رکھیں، لیکن یہ بھی فخر سے دنیا کو بتائیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام نے، ہمارے مجتہد آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اور یہ ہے اس پراپیگنڈے کا توڑ جو آج تک ہمارے خلاف کیا گیا. میں ذاتی طور پر 2 مطلب جو ہے نا وہ میں مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں ذاتی طور پر. ایک دفعہ میں انگلینڈ میں گیا ہوا تھا اپنی خالہ کے جنازے میں. میری خالہ جو ہے ان کا انتقال ہوا تو میں مانچسٹر میں
ہمارے ددیال جو ہے نا وہ سارے کے سارے، آپ کو میں نے 12 یہ بات بتائی ہے کہ وہ میرے دادا کی قبر جو ہے وہ روچ ڈل کے اندر ہے، میری دادی کی قبر روچ ڈل کے اندر ہے، حتیٰ میرے ماموں کی قبر روچ ڈل میں، ابھی پچھلے دنوں پھپھو کا انتقال ہوا تو وہ بھی روچ ڈل میں ہی ہے، اور اسی طریقے سے میرے تینوں چچا جو ہے نا وہیں پر ہیں، اور خیر وہ تو زندہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر و برکت نصیب فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ ایک پھپھو بچی ہے، 2 کا انتقال ہو گیا ہوا، تو وہ بھی جو ہے نا وہی روچ ڈل میں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بہرحال باقی جو ہے نا وہ سارے کے سارے ددیال وہیں پر. اینی وے تو میں وہاں پر گیا ہوا تھا اپنی خالہ کے جنازے کے لیے. تو میں اپنی خالہ کے جنازے پر گیا تو وہاں پر میری ایک ملاقات ایک باریش شخص کے ساتھ، جو کہ چلے لگا کر جو ہے نا مطلب مشخص تھا کہ بڑی نورانی اور روحانی شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہے تبلیغ کے معاملات میں. تو تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ، اور ظاہرہ مسلمان ہے اور پھر ڈیپ نالج بھی جو ہے نا وہ رکھتے ہوں گے. تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب جو ہے نا میں نے دیکھا کہ مطلب جو ہے نا وہ انوالوڈ ریلیجیس پرسنالٹی، اور اپنے شاید علاقے کے جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت کے ہیڈ بھی تھے، اور کافی پرانے، مطلب یہ بھی نہیں کوئی ینگ ہو نہیں، بلکہ پورا ان کا خاندان جو ہے نا اس طرح سے. تو اتفاق ہوا ہمیں جو ہے نا یا جاتے ہوئے واپسی پر ایک ہی گاڑی میں آنے کا. تو بیٹھے باتیں کرتے جو ہے وہ کہیں سے کہیں جاتے معاملہ اسرائیل اور ایران کا آ گیا. تو انہوں نے مجھے میں شوق ہوا جب انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا یہ یہودی اور شیعہ جو ہے نا آپس میں یہ نورا کشتی کرتے ہیں، یہ فیک ہے اسرائیل کا یا یہودیوں کا. اب ظاہر ہم یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہ بات بھی بتانا ضروری ہے، چونکہ میں دبئی میں تھا تو وہاں کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، کسی اور بندے سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ ہماری نیبرز کے اندر یہودی رہتے تھے اینڈ دے ور ویری گڈ، زبان کے پکے، وعدہ پکا کرنے والے، کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرتے تھے، اور اس نے تعریفیں کرنے. میں نے کہا بالکل تم صحیح کہتے ہو. اس نے کہا ہمارا جو تجربہ تھا نا بہترین یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کی بعض کوالٹیز ہیں اور واقع ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر ڈیل کریں. اچھا خیر اینی وے تو میں نے ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہودیوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم اسرائیل کی حکومت جو صہیونستی ہیں، جو زائنسٹ ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، ان ظالموں کے، ان قاتلوں کے مخالف ہیں. ہر یہودی جو ہے نا اس سے کوئی دشمنی نہیں، کزن ہے ہمارے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم ہیں. تو وہ ہمارے کزن ہیں. یہ ابن عم ان کو کہہ کے پکارا جاتا ہے. عرب جو ہے ان کو ابن امی کہتے ہیں، اے میرے چچا کے بیٹے. جیسے ابن عباس اور جو ہے نا بنی عباس، وہ بنی ہاشم کو ابن امی کہہ کر بلایا کرتے تھے کہ ہم کزنز ہیں. چونکہ ظاہر ہے حضرت عباس علیہ السلام کی جو اولاد ابن عباس اور حضرت ہاشم، اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ حضرت عبد المطلب، اور ان کی آگے مطلب جو ہے نا وہ اولاد چلتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے. تو ظاہر ہے یہ بنی ہاشم اور بنی عباس جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو ابن عم کہہ کر بلاتے تھے، اور بندہ بھی ہے. اچھا اب یہاں پر یہودی بھی جو ہمارے کزن ہیں، ہم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، ہم جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اب یہ ایک الگ پوری کی پوری بحث ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت سارہ اور ان کے بھی اوپر جا کر معاملات جو ہیں وہ بی بی ہاجر اور بی بی جو ہے وہ سارہ، ان کے معاملات جو ہے نا یہاں پر بھی ایک بہرحال خواتین کی لڑائی، اور اس کے بعد پھر آگے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ٹائی اپ ہو کر آگے بڑھیں. مطلب کبھی تاریخ پڑھیں، بڑی خوبصورت ہے، یہ پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کا جو ہے نا وہ ویژن کھل جائے اور بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں. اینی وے تو اب ظاہر ہے یہ ہمارے کزن ہیں، ہم یہودی. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے معاملات جو ہے نا یعنی کیا کہتے ہیں اپنا بہت سارے احکامات کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کے قریب ہیں. یہ کوشر کا معاملہ جیسے حلال اور کوشر بہت قریب ہے، مطلب کافی جو ہے نا وہ ملتے ہیں. لیکن بہرحال جب اگر آپ دیکھیں تو دشمنی میں اور منافقت میں یہودیوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے عیسائیوں کی نسبت، اور عیسائیوں نے ہمیشہ پروٹیکشن دی. لیکن عیسائی بھی اس معاملے کے اندر جو ہے نا کوئی ہمارے سکے نہیں ہیں. انہوں نے بھی وہ صلیبی جنگیں اٹھا کر دیکھ لی جہاں پر بھی ظلم و ستم ہوا وہ کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے بائی دا وے، تاکہ ہم بیٹھ کر جو ہے نا ہم دیکھیں ہم کون ہیں، ہمارا دین اور مذہب کیا. تو اینی وے جو زائنسٹ ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب جو ہے نا وہ شیعوں کا اور یہ زائنسٹ جو ہے نا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور اصل میں تو سعودی جو ہے نا وہ مخالف ہیں زائنسٹ کے، جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں جناب جو ہے نا وہ دشمن شناس ہے. اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یعنی میں واقعاً سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس قدر بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، اس قدر بھی انسان اندھا ہو سکتا ہے، اس قدر بھی انسان جو ہے نا وہ جاہل ہو سکتا ہے.
اور آپ دیکھیں کہ یوم القدس کے لیے، یعنی قدس کی آزادی کے لیے یوم القدس پوری دنیا میں لیڈ کون کرتا ہے؟ کس کے حکم پر منایا جاتا ہے؟ کون مناتے ہیں؟ روزے کی حالت میں، اور کراچی سمیت جو ہے نا، وہ جو گرمی کی حالت میں 18 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوتا ہے، دوپہر کو بالکل پسینے سے انسان جو ہے نا شرب، اب ظاہر سردیوں میں جا رہا ہے لیکن میں گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، کون نکلتا ہے؟ ان کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے؟ ان کی مدد کون کرتا ہے؟ بھائی کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے مطابق چلنا پڑتا ہے. مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کو کافر نہیں سمجھتے ہو ان کے ڈفرنس کی وجہ سے, حتیٰ وہ ائمہ کو نہیں مانتے, اگر وہ مطلب جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی نہ کرتے ہوں تو ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے, مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ ناسبی نہیں ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ ائمہ کی توہین نہیں کرتا, گستاخی نہیں کرتا, وہ نہیں مانتا سلسلہ امامت کو, ہم کہتے ہیں فائن دیٹس اٹ, اصول دین کو مانتے ہو تو مسلمان ہو, تو اپنے طریقے سے نماز پڑھو مسلمان ہو. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کو جو ہے نا وہ خلیفہ چہارم مانتے ہو اور امام اول نہیں مانتے ہو تو مسلمان ہو, دیٹس فائن. حتیٰ شیش امامی جو ہے نا ان کو اگر وہ گستاخی نہ کرے تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, ہم کہتے ہیں مسلمان ہو. تو مسلمان ہو تو مسلمان کی عزت اور آبرو جو ہے اور مال جو ہے وہ حرام ہے مسلمان کے اوپر, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے. اگر وہ مصیبت میں تو اس کی مدد کی جائے, اس کے لیے دعا کی جائے, اگر وہ مر جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کی جائے. لیکن یہ جہالت ہے بعض جگہ پر جا کر جو ہے نا وہ مطلب اس قدر وہ ڈیپ جو ہے وہ ڈفرنسز پیدا کر دیتے ہیں, سیپریشن پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ہم اور دوسری ایک دفعہ جو ہے نا میری دبئی کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بحث ہوئی تھی اور اس نے بھی یہی بات کی, اس نے کہا یہ ذرا نوری کی, تو میں حیران ہو گیا. اور اب آپ دیکھ لیجئے فار ایگزامپل جو ہے نا, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر دوں گا, میری یہ ڈومین نہیں ہے, لیکن پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ مطلب جو ہے نا, اب کل صاحب بہادر تشریف لے گئے ہیں پاکستان, تو وہاں پر کیا ماحول تھا, کوئی فلسطین کا نام تک لیا ہے, مطلب جس طرح سے لینا چاہیے تھا, وہ جھنڈا پکڑا دیا اور جناب جو ہے نا دعا کر دی, تو بالکل ہی مطلب جو ہے نا اگر وہ بھی نہ کرتے تو پھر تو سبحان اللہ مطلب جو ہے نا. تو یہاں پر جو ہے نا مملکت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, پرائیویٹلی ظاہرہ کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں فلسطینی سفارتخانے میں جا کر جناب شہاداشتیں لکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, کوئی مومنٹم, کوئی اعلان, کوئی یہ, کوئی میڈیا, وہ مطلب جو ہے نا وہ اپنی وہ بس اس کے لیے جو ہے. اینی وے کہنے کا مقصد یہ کہ افسوس ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا بحیثیت مسلم بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور جو ہمارا کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جہاں جہاں ہو رہے ہیں ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے نا وہ واقعاً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ عزیزان محترم ہماری جو ہے نا وہ آج کی چھوٹی سی گزارشات ہیں. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج جو ہے نا وہ آپ سے وہ کروں گا, کیا کہتے ہیں اپنا نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, فون کال جو ہے نا وہ لوں گا. تو میں آج دیکھتا ہوں, چھوٹا سا میں ایک جو ہے نا پہلے وہ کر دوں, کیا کہتے ہیں اپنا نا, اللہم صلی علی محمد وعلی. ٹائم ہے ہمارے پاس, اتنا بھی کم نہیں ہے میرے پاس ابھی ٹائم جو ہے نا وہ ہے. اچھا جناب, اوکے, ایک چھوٹی سی بات جناب جو ہے نا وہ کل بات ہوئی تھی چوری, اور پھر اس کے بعد شراب خوری کی بات میں کر چکا ہوں. آقِ والدین کل میں نے بات کی تھی, اور خوردن مال یتیم ناحق, یہ اگلا ہے. کسی یتیم کا ناحق مال کھانا, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں. اور یہاں پر آ کر اگر مانوی والے سے بات کی جائے تو جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کو بھی یتیمان آل محمد کہا جاتا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے, اور اس سے پرہیز بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, اب ہے جی مردار کھانا, اس کا خون یا گوشت سور کا, اور ہر وہ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. اب یہ ایک جو ہے نا وہ مبتلا بے مسئلہ ہے, اور وہ یہ عزیزان محترم کہ اگر گوشت جو ہے بکرا یا جو مرغی ہے وہ اللہ کے نام پر مسلمان کے ہاتھوں سے ذبح نہیں کیا گیا, تو صرفاً چونکہ بکرے کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ذبح شرعی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ذبح شرعی مسلمان کی زبان سے اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام پر
کہہ کر اگر وہ ذبح نہ کیا گیا ہو تمام طرح شرائط کے روب قبلہ تو وہ جھٹکے کا گوشت جائز نہیں ہے. اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں not all of us لیکن بعض لوگ میں نے دیکھا کہ اس معاملے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. کہتے ہیں اتنا یہ جو ہے نا حقیقت اسلام کے اندر اس میں شامل ہے. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم اور اس سے بھی ہم فرار نہیں کر سکتے ہیں. اور اچھا ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی و توب الیہ اگر موت کا ڈر ہو جان بچانے کے لیے آخری سٹیج پر جا کر اتنا کھایا جا سکتا ہے جس سے صرف جو ہے وہ زندگی بچ جائے. اچھا جی اس کے بعد ہے جی اپنا ہاں اس کے بعد ہے سود. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس پر جو ہے نا وہ بحث نہیں کر سکتا چونکہ سود ایک بہت ہی لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے جب پروگرام کروں گا نا تو آئی تھنک آئی شوڈ ڈسکس دین سود کو. تو پورا جو ہے نا وہ پروگرام ہی سود پر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکے. کنٹرول روم اف یو کین اناؤنس دی فون نمبرس. میں نے کل چونکہ وعدہ کیا تھا تو 5 منٹ میرے پاس ہیں 5 سے 7 منٹ تو ایک جو ہے نا وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں وائلہ اس کے ساتھ جو ہے نا میں پھر اچھا کل میں نے جو ہے نا وہ کر دیا تھا. بہت سارے لوگوں کی مجھے جو ہے نا وہ کالز آئی ہیں کہ کربلا میں ہوٹل کے حوالے سے. تو بہرحال جن کو بھی نمبر چاہیے میں دے دیتا ہوں. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا. ویسے شاید ابھی ویب سائٹ ان کی نہیں بنی کل میں نے پتہ بھی کیا تھا. فندق برج الفائزی ہیں. اگر آپ کربلا بھی جائیں تو جا کر وہاں پر جو ہے نا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ ریئلی دے ہیو پرومس ٹو گیو اے ویری گڈ ڈسکاؤنٹ. تو کل جو بھی کالز آئی تھیں میں نے ان کو نمبر دے دیا تھا. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کربلا جانے کا ریسنٹ فیوچر کے اندر تو آپ جو ہے نا وہ بالکل اعتماد کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بکنگ کروا سکتے ہیں کھانے سمیت. قریب ہوٹل اچھا ہوٹل ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ آئی تھنک دیٹ ول بی گڈ فار زائرین ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ خدمت کر سکیں تو یہ بھی ایک ظاہرہ وسیلہ ہے خدمت کا. آج سنڈے ہے جی اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن پروگرام کروں گا ہفتے میں اور 4 دن چھٹی کروں گا اور باقی کام کروں گا. اور باقی کام بھی میں نے 4 دن جو ہے وہ ولایت ٹی وی کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت جلد انشاءاللہ آپ کو چل جائے گا پتہ. 2-3 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا ظاہر اب اس کی کوالٹی کو بہت سی چیزوں کو جو ہے نا بہتر کی انشاءاللہ سلولی بٹ شورلی. میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بس اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ پریٹی سون یو ول سی دی ڈفرنس. اور یہ ہے کہ لائیو پروگرام بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کریں لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنس انشاءاللہ. لیکن میں بہرحال جو ہے نا اپنے 3 پروگرام کروں گا اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ 4 دن اپنے ولایت ٹی وی کے اوپر ورک کروں گا. ابھی مجھے اسی ہفتے جو ہے نا وہ جانا ہے نیو یارک تو وہاں پر لانگ آئی لینڈ کے اندر کوچر سینٹر میں ایک مجلس ہوگی جمعرات کو اور اف آئی دیئر تو سیٹرڈے کو ایک مجلس ہو رہی ہے ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب کے لیے تو وہ میں اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ الخوئی سینٹر کے اندر. ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب کے ساتھ ہماری بہت ہی محبت کا رشتہ تھا پیار کا رشتہ تھا. ہی واز ویری نائس پرسنالٹی یعنی واقعاً ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ون آف دوز پرسنالٹیز کے جو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہو ان سے تو وہ ہمیشہ یاد رہنے والی ہنس کر ملنے والی گلے لگا کر ملنے والی مسکراتے چہرے کے ساتھ اور سنسیئر مخلص یعنی واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی آلویز مس ہم ان اے سینس کہ جب میں وہاں پر ہوتا تھا ہر ہفتے ان سے ملاقات ہوتی تھی اور پھر مختلف فنکشنز میں ملاقات ہوتی تھی. لولی پرسنالٹی پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور بھی جتنے مرحوم ہو چکے ہیں اب میں خیر 2 سال کے بعد شاید جو ہے نا جاؤں گا لیکن اس سے پہلے جب میں نیو یارک میں رہتا تھا اور اس کے بعد جب کبھی جاتا ہوں تو بس یوں لگتا ہے کہ یہ کراؤڈ ہے اب چیدہ افراد جو ہے نا وہ چنندہ جس کو کہہ سکتے ہیں دے آر ون بائی ون گان. ڈاکٹر سکندر مدد از گان ڈاکٹر ناصر زیدی از گان. اس کے بعد جو ہے نا وہ رضا آغا ہوتے تھے ہی از رضا رضوی صاحب ہی از گان. مطلب ہے کہ سید افتخار زیدی ہی از گان. تو ایک ایک کر کے آپ جو ہے نا وہ دیکھیں تو کتنی پرسنالٹیز جو ہے نا وہ تھیں
اور بالخصوص معصومین اسکول کے ساتھ جو ہے نا منسلک جو تھیں، بہت سارے وہاں سے مائیگریٹ کر گئے اور بہت سارے جو ہے نا وہ سلولی اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو مرحوم ہو چکے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے کھوجا کمیونٹی کے اندر کتنے لوگ مجلس پڑھتے تھے، سامنے بیٹھے ہوتے تھے، چہرے میری آنکھوں کے سامنے لے کے نیکی کر کے جائے. تو عزیز محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اس کراؤڈ کے اندر کراؤڈ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. اور جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک دن جو ہے نا وہ سورج تو طلوع ہوگا، ہم نہیں ہوں گے دیکھنے والے نا، ہم قبر کے اندر پڑے ہوں گے. سورج نے تو نکلنا ہے، تو مجلس سے تو ہونی ہے، جلوس تو ہونے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا ہم نہیں ہوں گے. جیسے آج بہت سارے اور لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہیں. تو سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ عزیز محترم. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. آمین یا رب العالمین. اور ظاہر ہے یہ لائیو کال 001 کے ساتھ اگر آپ نے انٹرنیشنلی کرنا، لیکن بہرحال آئے جی میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مجیب کی طرف چلتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جنہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے سب کو میں اپنی دعا میں یاد رکھوں گا. چلتے چلتے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مسرت فاطمہ زیدی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیروفیت سے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ. ویلکم بیک مولانا صاحب، بہت عرصے میں آپ سے بات ہوئی. بہت بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ آپ کا باقی سب ٹھیک ہیں خیروفیت سے انشاءاللہ العزیز؟ جی مولانا صاحب بس میری طبیعت تو چلتی رہتی ہے، ابھی آنکھوں کا بھی مسئلہ بن گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. آپ کی بیٹی ہے نا فاطمہ کے نیک نصیب فرمائے. رکھتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. بالکل ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، چونکہ دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. بے شک ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا صاحب آپ بہت مس کرتے ہیں، آپ کو کبھی بہت سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ سے بات کی جائے تو مگر آپ سے بات نہیں ہو پاتی. زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہی ہے کہ اب کوشش تو میں یقین میں بہت کرتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جب بھی کیا ہے بڑا بے لوس ہو کر کیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے ہمارے علماء ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مجلس پڑھیں گے، پیسے ملیں گے، ہدیہ ملے گا، کیوں مفت میں بیٹھ کر پروگرام کریں نا. اور کہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے بتائیں ہم ہدیہ کیا دیں. میں وہ شخص ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین میں نے آج تک کبھی جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل سے ہدیہ نہیں لیا، بے لوس ہو کر خدمت کی. لیکن ظاہر ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نہیں کر پاتا. یہ نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر مجالس کی وجہ سے پروگرام نہیں کر پاتا کہ وہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں یہاں سے نہیں ملتے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن واقعاً توفیقات ہوتی ہیں اور پھر کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر پاتا. تو میں تمام تر کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہا ہوں. اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب بھی میں یہاں پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں تو کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 3 دن پروگرام کر لوں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تاکہ میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ کر بھی سکوں. اور اگر اللہ نے توفیق دی تو 4 دن بھی کر لیا کریں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار جو ہے نا، تاکہ 3 دن چھٹی بھی مل جائے اور کم از کم ابھی 4 دن چھٹی جو ہے نا وہ مل جائے. تو انشاءاللہ we'll see انشاءاللہ. باقی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا توفیق دے تو انشاءاللہ. ہمت دے، حوصلہ دے، صحت تندرستی دے، سلام الہی آمین. علماء برکت دے، آپ کی تمام تر توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. میں تو ہر وقت دعا گو رہتی ہوں آپ کے لیے. مگر ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. تو اب میں کسی اور کو اتنا مطلب میرے دل میں جو آپ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو باتیں وہی ہے جو دوسرے بھی کرتے ہیں، آپ سے بہتر کرتے ہوں گے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے. تو آپ کے لیے جو خوشبو ہے وہ تو مہربانی ہے، بہن ہے آپ ہماری. خوشبو ہے تو وہ پھول کی خوشبو میں کہاں سے لاؤں وہ پھول جو کوئی دوسرا آپ جیسا ہو. ہم سے بہتر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس دعا کیا کریں کہ خدا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدمت کر سکیں اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ولایت ٹی وی کافی ہم نے جو ہے نا ماشاءاللہ بہتری کی، اور ابھی بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. بس یہ ضرور ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو ٹی وی پہ ہمیں رونق نہیں لگتی. نہیں وہ تو مجھے بھی بہت محسوس ہوتا ہے، یقین مانیں مجھے بہت محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیا کریں، بہرحال زندگی کے معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. مگر یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو چاہے 2 دن کے لیے چاہے 3 دن کے لیے پروگرام کریں، مگر اس میں ایک لائیو کال لے لیا کریں تو ٹھیک ہو گیا. اگر ضرورت پڑے تو انسان بات کر سکتا ہے. میں ایسے ہی کروں گا کہ جمعہ ہفتہ جو ہے نا وہ پروگرام کروں گا اور اتوار کے دن کال لے لیا کروں گا. اور میں
کوشش کروں گا جیسے بھی والیومز آف کالز ہوں گی تو پھر اسی طریقے سے ٹائم جو ہے نا بڑھا دوں گا. آج تو میں نے پروگرام لیٹ شروع کیا, کام تھا تھوڑا سا, تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز ٹریفک میں اسٹک ہو گیا تھا, تو انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا کہ ٹائم پر پروگرام شروع کروں اور پھر انشاءاللہ ٹائم یہ ہے کہ آپ سے بات کر کے ذرا ایک حوصلہ مل جاتا ہے. مہربانی میرے بہن, بہت بہت شکریہ. بہت طاقت, روحانی طاقت مل جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. ایک پردیس میں بیٹھ کے انسان, آپ ہمارے بھائی ہیں اور ایک فیملی ہیں. بے شک بے شک. سسٹر مسرت فاطمہ, میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یقین مانیں میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے اکنالج کرتا ہوں کہ اللہ نے جو بھی توفیقات دی ہیں نا وہ آپ بہنوں اور بھائیوں کی مخلصانہ دعاؤں کے نتیجے میں دی ہیں, اور یقیناً آپ کی دعائیں وہی جو محنت کی شروع میں ہم نے جو 2-2 گھنٹے پروگرام کرتا تھا, 2.5 گھنٹے پروگرام کرتا تھا, ڈیلی کرتا تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب کیسے کر لیتے تھے ہم لوگ, لیکن الحمدللہ وہ ایک زمانہ تھا, اس میں اتنی ضرورت تھی. صاحب کتنا اچھا لگتا تھا, اور ایک فیملی کی طرح بیٹھ کے اتنے سارے مطلب ہر جگہ اس دور کی ایک ضرورت تھی. وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے نا ایک یادگار لمحات جو ہے نا وہ موجود ہیں. بالکل. اب ماشاءاللہ اتنے ٹی وی چینلز ہو گئے, اتنے پروگرامز ہو گئے, اتنے لائیو ہو گئے, اتنا زیادہ مطلب جو ہے نا وہ ہو گیا ہوا ہے, تو اب ایسا ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جہاں تک ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب مگر ہزار اگر پھر وہی بات آ گئی نا کہ سب اللہ تعالیٰ سب کو توفیقات میں الہی الہی, مگر ہم دین اسلام ہے, دین اہل بیت کی ہر کوئی خدمت کر رہا ہے, مگر ایک اپنے ایک دل کی بات ہوتی ہے نا کہ کسی کو بھی انسان اپنے دل میں جو اتارتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ دوسرا اس کو ٹھیک ہے, آئی نو انڈرسٹینڈ کہ سب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں, بے شک بے شک, بہتر ہم سے کر رہے ہیں, مگر ایک علیحدہ سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ کسی کے دل سے کیسے کوئی نکال سکتا ہے. صحیح بات ہے, یہ بات تو ہے. ہوتی ہے نا مولانا صاحب. آپ کی مہربانی ہے سسٹر, بس دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ یہ توفیقات ملیں ہمیں اور ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں انشاءاللہ. آپ تو مولانا صاحب آپ کی تو میں کوئی قرضہ اتار بھی نہیں سکتی, آپ کا تو میں بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مسجد. آپ نے وہ توفیق دی کہ میں آپ کے ذریعے یہ زندگی دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے, سب کی توفیق. نہیں سب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ خدا توفیق عطا فرمائے. اور میں ولایت ٹی وی کے لیے کافی پریشان رہتا ہوں, یقین مانیں. اب میں پچھلے دنوں لسٹ دیکھ رہا تھا 313, وہ 300 تو چھوڑ دیجیے, اب تو بہت ہی, بلکہ مجھے ایک افسوس اس بات کا ہوا کہ پچھلے دنوں مجھے پتہ یہ چلا کہ مجھے اکاؤنٹنٹ والوں نے بتایا کہ کسی ہماری بہن نے کال کی اور کہا کہ ہم جو ہے نا وہ کنٹینیوس نہیں کر سکتے, تو دیٹس فائن, کوئی بات نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ریزن وہاں پر یہ دیا کہ ناٹ پرووائڈنگ دی سروس, تو اس لیے ڈسکنیکٹ کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہوتے ہیں نا یہ کارڈز والے, کریڈٹس, یہ وہ جو بھی, تو وہ پھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ اس میں فرق میں جو اتنا افسوس ہو رہا تھا, میں نے کہا میری بہن آپ نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, کسی اور جگہ پر آپ دیکھ رہی ہوں گی, ہماری ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن کم از کم یہ تو اس کے اندر ریزن نہ لکھیں نا کہ بیٹھ کر جناب جب اب ہمارے جو ہے نا وہ کریڈٹ اور وہ کمپنی ہم سے پوچھ رہی ہے کہ بھی یہ کیا ہے, ڈسپیوٹ ڈال دیں آپ اور میں نئی مصیبت میں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, یقین مانے. میں تو آپ کو پتا کتنا عرصہ کرنا چاہیے دوسرے کے لیے ٹربل. ہاں مطلب جو ہے نا قوم کی یہ نیچر ہے, جب محبت کرنے پہ آتے ہیں تو اتنا کچھ نچاور کر دیتے ہیں, اور جب پھر تھوڑا سا منہ میں اڑتے ہیں تو پھر ڈسپیوٹ بھی جو ہے نا وہ ڈالنے میں. بھئی ولایت ٹی وی آپ کا ہے, وہی ولایت ٹی وی ہے, ولایت ٹی وی نان پروفٹ ہے, وہی اہل بیت کے لیے. میں لائیو پروگرام نہیں کرتا ہوں تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں ہوتا ہوں, لیکن ٹی وی تو ہے, ٹی وی کے خرچے تو ہیں, بل تو دینا ہوتا ہے ہم نے جو ہے نا, تو وہ چلے. میں کہتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نہ دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ تو نہ کریں نا کہ مطلب جو ہے وہ تو نہ کریں نا کم از کم جو ہے نا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن بہرحال میں ممنون و مشکور ہوں. میں لسٹ لیتا ہوں, میں کربلا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, حرم میں دعا کرتا ہوں, ہمیشہ دعا کرتا ہوں. یعنی یقین مانیے جو لوگ بھی دیتے ہیں $50, $25, $100, وہ ہماری دعاؤں میں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں سے کوئی ایک بندہ سیکھ لیتا ہے, کوئی ایک بندہ ایک بات سمجھ جاتا ہے, اس کا ثواب جو ہے نا سب کو ملتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر مطلب جو ہے نا وہ پروفیشنل نہیں ہیں, اس کے اندر مطلب جو ہے نا ٹیکنیکل نہیں ہے, اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ زرک برک نہیں ہیں اپنی جگہ پر, لیکن پائنیئر ہیں, اتنی محنت کی ہے. اور خدا جانتا ہے, میرا بیٹا پھر نے بیٹھ کر جو ہے نا بات کر رہے کہتے بابا آپ نے کیسے کر لی اتنے گھنٹے بیٹھ کر جناب پروگرام بھی کرتے تو پھر ٹی وی چینل 9 10 12 گھنٹے.
میں نے کہا بابا یہ ایک پیشن ہوتا ہے جس کے لیے کرنا پڑتا ہے نا. اب ظاہر ہے شاید وہ اتنی ہمت نہیں ہے. اتنے پیارے پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ مزید بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں بچے. جی بالکل جناب, الہی آمین الہی آمین. برابر تک تو انشاءاللہ آپ سے بڑھ کے وہ جائیں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. کربلا میں بھی دیکھا مولانا صاحب ابھی بس انشاءاللہ میں دعا کیجیے کہ میری بیٹی اس مقام پہ چلی جائے جہاں ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. معلوم ہے جو پڑھ رہی ہے مولا اس کو. سسٹر میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو نا نماز مغربین کا ٹائم ہو گیا تو مجھے رائٹ اوے پروگرام کو ختم کرنا پڑے. جی ضرور انشاءاللہ. نا آنکھوں کا وائرس چل رہا ہے تو مجھے بھی انشاءاللہ بیٹی کو بھی ہوا ہوا ہے انشاءاللہ, تو انم کو بھی ہوا ہوا ہے, بہت سخت وائرس ہوا ہوا ہے. تو میں انشاءاللہ دعا کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. خدا حافظ خدا حافظ. تھینک یو اللہ حافظ. پھر بات کریں گے. انشاءاللہ بھابھی کو میرا سلام کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو جزاک اللہ. معذرت کے ساتھ جی کال جو ہے نا وہ لمبی ہو گئی تھی لیکن بہرحال بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک فرائیڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور باقی باتیں جو ہے نا بعد میں کروں گا. صرف چھوٹی سی گزارش, اگر آپ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو ولایت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا, بالخصوص ہومس کے حوالے سے بھی. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فارگیٹ اس ان یور پریئرز. انشاءاللہ we'll see you next program. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.